السلام علیکم۔ میں جس ٹاپک پہ آج ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے کینیڈا کا ویزا ڈن بیس پہ۔ ڈن بیس کا مطلب یہ ہے کہ جی تمام خرچہ کنسلٹنٹ برداشت کرے، تمام خرچہ کنسلٹنٹ برداشت کرے، اور جب ویزا لگ جائے تو کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے؟ کنسلٹنٹ اس کلائنٹ سے ڈبل یا ٹرپل جو ہے نا اماؤنٹ لے لیتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ اس کا خرچہ تقریباً 4 لاکھ روپیہ ہوا ہے تو وہ کلائنٹ سے 12 لاکھ روپیہ، 15 لاکھ روپیہ، 16 لاکھ روپیہ، جس طرح اس کی ایگریمنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ وہ اس سے ڈیل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے لے لیتا ہے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ جو ڈن بیس کی بیماری ہے نا، ڈن بیس کی بیماری، یہ اس کو میں بیماری کہوں گا، یہ میں نے صرف ایک پاکستان میں دیکھی ہے، نہ میں نے یہ انڈیا میں یہ چیز دیکھی ہے، نہ میں بنگلہ دیش میں یہ چیز دیکھی ہے، اور میں نے بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایسے ہیں جن کے کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیماری میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اس سے پہلے میں ویڈیو کو کنٹینیو کروں، میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ایڈوکیٹ شاہد باجوہ ہے اور میں عرصہ 15 سال سے امیگریشن اور ویزا کنسلٹنسی کے معاملات کے ساتھ وابستہ ہوں، اور میرا اسپیشلائزیشن یہ ہے امیگریشن ہی ہے، اس کے ویزا کنسلٹنسی، اسٹڈی ویزا، وزٹ ویزا، نیشنلٹی، سٹیزن شپ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، میری ایک وائڈ رینج کو میں ڈیل کرتا ہوں۔ اچھا، دوبارہ ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بیماری صرف پاکستان میں ہی ہوتی ہے۔ اب کلائنٹ کے مائنڈ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کلائنٹ کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے، کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس بھی بہت زیادہ آتے ہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ سوری میں آپ کا کیس نہیں کر سکتا، باقی بڑے ریفرنسز سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی آپ ڈن بیس پہ کریں، ڈن بیس پہ کریں آپ، یہ چیز ہے۔ تو میری بات آپ ایک یاد، میں تو اس چیز کو توہین سمجھتا ہوں نا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ ڈن بیس پہ کریں، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے کہ ایک کلائنٹ کو یقین ہی نہیں ہے اپنی قسمت پہ، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بس ڈن بیس پہ کریں، ٹھیک ہے، باقی اس کو اتنا ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں اس چیز کی آتی کہ جی کہ ڈن بیس میں میرا ہی نقصان ہے۔ اب کیا نقصان ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ڈن بیس پہ فار ایگزامپل کہ ایک کنسلٹنٹ نے ایک کلائنٹ کے ساتھ ڈن بیس پہ ایک کیس کو ڈیل کر لی، فار ایگزامپل کینیڈا کی میں بات کر لیتا ہوں، کینیڈا پہ ڈن بیس پہ ڈیل کر دیا کہ جب آپ کا ویزا لگے گا آپ نے مجھے 15 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی ہے اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دے دینی ہے، میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب کئی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کئی صورتیں ہیں جس میں کلائنٹ جو ہے نا یہ سمجھتے، پہلی صورت تو یہ ہے کہ کنسلٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں، ایمبیسی کی فی دے دیں، باقی سارا ڈن بیس پہ، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ ایک بات یہ یاد کی، ایمبیسی کی فی دے دی، ایمبیسی کی فی دینے کے بعد ان کا کوئی خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، یہ 99.9% میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایمبیسی کی فیس آپ سے دلوا لی، دلوانے کے بعد اپلائی کر دیا، اپلائی کرنے کے بعد اب ایک بات یاد رکھیے گا، جس بندے نے آپ کا کیس ڈن بیس پہ کر رہا ہے وہ آپ کے جھوٹے سچے کاغذ لگا سکتا ہے، جس میں آپ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کے نام کی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کی اکاؤنٹ کی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب آپ کنسلٹنٹ کو کیس دیتے ہیں اور وہ پھر آپ سے بینک سٹیٹمنٹ ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی میں کر لوں گا کام، وہ کس طرح کر لے گا، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایک فیک چیز لگائے گا۔ ایک فیک چیز لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی کافی کنٹریز میں یہ فیک ڈاکومنٹس پہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو وہ بین کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کلائنٹ نے کیس دے دیا اور وہ اس خوشی میں رہتا ہے کہ جی میرا ڈن بیس پہ نہیں لگا تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے کون سے پیسے دیے ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے نا، آپ کی جب پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگتی ہے نا، وہ آپ کے دامن پہ ایک دھبا ہوتا ہے۔ جو فریشرز ہیں، جنہوں نے فریش پاسپورٹس بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب کسی کنسلٹنٹ کو پیسے کی ڈیلنگ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ سٹیمپ ریجیکشن کی لگوا بیٹھتے ہیں، اور جب بھی کسی ملک میں آگے اپلائی کرتے ہیں وہ ملک والے اس کو ایک شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی ایک فلاں ایمبیسی نے اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فلاں ایمبیسی میں بھی یہ جانا چاہتا تھا، ہماری ایمبیسی میں بھی آیا ہے، تو یہ وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ان کو شک ہو جاتا ہے، جس میں ویزا لگنے کے چانسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ویزا نہیں لگتا، لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، لیکن ویزا ریجیکشن کے چانسز کا ریشو زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کو ہی ہے۔ اگر تکے بائی تکا، ٹھیک ہے، بائی تکا اگر آپ کا ویزا لگ گیا، ٹھیک ہے جی، ویزا جو بڑے کنٹریز میں بہت مشکل ہوتا ہے، وہ جب ڈاکومنٹس کنسلٹنٹ آپ کے بھجوا دیں گے، تیار کرنے لگ پڑیں گے، تو پھر کئی کنسلٹنٹس تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں، آپ 5 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیں اور ویزا آپ کا نہ لگا تو پھر آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر خدا نخواستہ ویزا نہیں لگتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کنسلٹنٹس کے آفس کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور وہ آئیں پائیں شائیں آپ سے کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو ملتے بھی ہیں تو کافی منتھ کے بعد ملتے ہیں، وہ بھی ٹکڑوں میں ملتے ہیں، اور اگر آپ فار ایگزامپل کہ کسی لٹیگیشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ لٹیگیشن میں تھوڑا اور چکر لمبا ہو جاتا ہے، پھر لٹیگیشن تو جو ہے نا پھر اس میں پھر آپ کو قسطوں پہ دے دیں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کو اگر لٹیگیشن میں جاتے بھی ہیں اتنے منتھ کے بعد وہ آپ کو سارے پیسے بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں، تو اس میں ان سارے کاموں میں نقصان کس کا ہوا؟ نقصان آپ کا ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ جو کنسلٹنٹ نے 8-9 منتھ تک آپ کے پیسے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو تنگ کرنے پر وہ اس نے پیسے کہیں انویسٹ کر لی ہیں یا کسی کی بینک سٹیٹمنٹس میں لگا لی ہیں، اور اس کے بعد آپ جب تنگ کرنے لگ پڑے کہیں جا کے پھر اس نے آپ کو وہ پیسے واپس کیے ہیں، آپ کو وہ نقصان ہی نقصان ہوا، ٹھیک ہے، ایک تو ٹکڑوں میں ملے گے، ٹھیک ہے، اگر پورے بھی ملے، ٹھیک ہے، بہت کم ایسا چانس ہوتا ہے پورے ملے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کو بہت منتھ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی کو کیس دینا ہے نا تو آپ اللہ توکل پہ یقین رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ پہ یقین رکھیں، قسمت پہ یقین رکھیں، اور آپ اپنا کیس اوپن بیس پہ دیں۔ اوپن بیس پہ دینے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کنسلٹنٹس آپ سے ڈیفرنٹ قسم کے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے خود اپلائی کرنا ہو تو کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے تاکہ آپ کو کنسلٹنٹ کو فیس دینے کی ضرورت نہ پڑے، یہ چیز ہے۔ پہلی بات تو مائنڈ میں رکھیے گا کہ ڈن بیس پہ کسی کو کیس نہ دیں، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے۔ تو باقی آپ کی مرضی، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو ڈن بیس پہ بتا دیا کہ ڈن بیس کیا چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ڈن بیس پہ بھی دیتے دیتے آپ کو تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فنانشلی۔ اگر وہ آپ سے ایڈوانس فی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمبیسی کی فی، لیکن اگر وہ ایمبیسی کی فی نہیں بھی مانگتے، اگر ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاسپورٹ پر ریجیکشن کی سٹیمپ ایک بہت بڑا آپ کا لاس ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے، وہ ایک سٹیٹس کا لاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کیس کا لاس ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے، یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے فیوچر کا لاس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسے کنٹری میں جاتا ہے جس میں بین ہے تو پھر تو آپ کو وہ کئی سالوں کے لیے وہ بین کر دیں گے کہ کئی سالوں کے لیے آپ اس کنٹری میں جا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چیزوں کو مائنڈ میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔